دو بڑی اہم خبریں ہیں آج جی. ایک سب سے امپورٹنٹ ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے کیا حکومت نے کمیشن تشکیل دینا یا نہیں دینا. اس کے اوپر کیا سرائیاں تو بہت زیادہ ہوئیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے ان تمام خبروں کو بنیادی طور پر رد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت نے کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ کیا. تو کیا کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس کے اوپر واضح جواب نہیں ہے، لیکن اپنے آج پروگرام میں ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ اس کے اوپر کتنی پیش رفت ہونے کا آئندہ چند روز کے اندر پیش رفت ہونے کا امکان ہے. دوسرا امپورٹنٹ ایشو 26ویں آئینی ترمیم. یہ ایک تھورنی ایشو ہے. کورٹ کے اندر بھی سارے ججز لگتا نہیں ہے کہ اس چیز کو بڑی خوش دلی سے انہوں نے قبول کیا ہے. جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے دائرہ کار یا اس کے اختیارات کے حوالے سے جو ترامیم آئیں، جو آئینی بینچ بنا، چیف جسٹس کا رول اس میں کتنا بڑا یا گھٹا، اس کے اوپر بھی کچھ معاملات آج بھی کورٹ کے سامنے تھے. اب وہ جو چیلنج ہے اس کے اوپر، اس کے لیے بھی 27 تاریخ کو 8 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. 7 رکنی تو پہلے ہی آئینی بینچ موجود ہے، اس میں جسٹس عائشہ ملک اس بینچ کے اندر ان کو شامل کیا گیا 8ویں رکن کے طور پر. تو دونوں خبروں کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں شاہ خاور صاحب معروف ماہر قانون ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سینئر رہنما PMLN سے اور وفاقی وزیر ہیں. اس کے علاوہ ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر طارق صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سے یہ سوال کروں گا، حکومت کا کیا ارادہ ہے جی؟ کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ دیکھیے، حکومت کو تو کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، خاص طور پہ کسی ایسے کام میں کہ جس میں کلیئرٹی آ سکے، جس میں کوئی ابہام نہ ہو. آپ کو کمیشن بنانے پہ اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیے ملک صاحب، بنیادی طور پہ تو یہ فیصلہ ظاہر ہے انفرادی نہیں ہوتا، یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں ہماری پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے آپس میں بیٹھتے ہیں اور مل بیٹھ کے ہی اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ابھی تک کنسلٹیشن نہیں ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک کنسلٹیشن نہیں ہوئی. کل خبر یہ تھی کہ شہباز صاحب کی جو بڑے میاں صاحب سے ملاقات ہے نواز شریف سے، اس کے بعد شاید یہ چیز حتمی شکل اختیار کر لے گی کہ کمیشن بنانا یا نہیں بنانا. دیکھیے، جہاں تک میں نے کہا نا کہ بنانے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہیں. کچھ ایسے شواہد ہوتے ہیں، کچھ ایسے ایویڈنسز ہوتے ہیں کہ جن کو ثابت کرنے کے لیے کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ اب ہم ایک ایسی فیز میں ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس جو ہے وہی تمام مسائل کا حل ہے، اور ڈائلاگ کا دوسرا نام پالیٹکس ہے، اور ایک افہام و تفہیم کی فضا کے اندر بہتر طور پہ کام ہو سکتا ہے، سروس ڈیلیوری بہتر ہو سکتی ہے، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ضد نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن بات ہوگی، مشاورت ہوگی، اور اگر ضرور سمجھا تو بن جائے گی. اور یہ کب تک جواب دیں گے آپ PTI کو؟ کیونکہ آگے تو معاملہ تبھی چلنا ہے. آج انہوں نے PTI نے تو آفیشیلی کہا کہ اگر آپ کمیشن بنائیں گے تبھی آگے بات چلے گی. دیکھیے، جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیز کی طرف سے ایسے ہی سخت موقف جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. لگتا یہی ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا اور یہ نہ ہوا تو مذاکرات ختم. لیکن جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد دونوں پارٹیز اپنی جو پوزیشن ہے وہ ری الائن کرتی ہیں. کب ہوگا اگلا راؤنڈ؟ بخیر ہمارے جو جوابات جو ہیں وہ کافی حد تک تو تیار ہو گئے تھے، اور اب اگلا راؤنڈ جو ہے وہ جلد متوقع ہے، اگلے 2 دن. آپ کے جوابات تیار ہیں؟ آلموسٹ. شاہ خاور صاحب، کمیشن بنانے میں کیا بہت بڑا یہ جو تعامل سا نظر آ رہا ہے حکومت کے اینڈ کے اوپر، کوئی اس میں ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں؟ میرا تو خیال ہے فیکٹ فائنڈنگ ہے، کرنے میں حرج نہیں. ہاں نہیں، میں اس پہ بات کروں گا، لیکن مجھے اس پہ ایک ابھی چونکہ وہ خط و کتابت چل رہی ہے، وہ کمیشن انہوں نے پہلے اپنے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ بھیجے، اب اس کا جواب جو ہے حکومتی جو کمیٹی ہے وہ دے گی. تو اس پہ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ سوال جواب چلتے رہیں گے. میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو کمیشن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 9 مئی کا بھی جو واقعہ ہے نا، اس میں چونکہ بڑی ڈائیورجنٹ قسم کی سٹانسز ہیں. ویسے فیکٹ فائنڈنگ ہو سکتا ہے PTI قصوروار نکلا ہے تو بتائیں. لیکن میں طارق فضل صاحب کو میں ایک مشورہ دوں گا بڑا قانونی. دیکھیں، آپ نے اگر کسی چیز کو سرد خانے میں ڈالنا ہے نا تو اس کے لیے کمیشن بنا دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک دن 9 مئی کو میرا خیال 18-20 جگہوں کے اوپر یہ واقعات ہوئے تھے. اگر اس پہ فرض کریں 200 جگہیں ہیں جو فوج والے کہتے ہیں کہ ہماری، چلیں 200 تو بہت زیادہ جگہ، اگر اس پہ ایک 1 مین کمیشن بنا دیں آپ جوڈیشل، وہ ان کو بھی سوٹ کرے گا، وہ لگا رہے گا، وہ ہر کوئی آ کے اپنا اس میں پارٹیسپیشن کرے گا. ویسے بھی سارے جو ڈاکومنٹ پوری تفصیل ہے نا وہ ڈاکومنٹ ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو 26 نومبر والا جو واقعہ ہے، میرا خیال ہے اس پہ ان کو کمیشن بنانے میں کوئی جو ہے کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، ایجیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. لیٹ دا تھنگس کم آن دا سرفیس.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی جو دیکھیں نا کنٹرڈکشنز ہیں بہت زیادہ. خود جو پی ٹی آئی کے اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں سردار لطیف کھوسہ صاحب نے 278 بندے بتائے, کچھ لوگوں نے اور بتائے, پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے 21-22 بتائے, پھر جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے کہا نہیں جی 12 ہیں, کل وہ بتا رہے تھے کہ شاید وہ 14 ہو گئے. لیکن وہ یہ ہے کہ ایک انسانی جان بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کا چلے جانا جو ہے نا, اور اس کے اوپر سیاست چاہے اس سائڈ سے ہو چاہے اس سائڈ سے ہو, یہ بڑی افسوسناک ہے. شاہ خاور صاحب اس میں امپورٹنٹ ایک پہلو یہ ہے کہ گولی چلی اور اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے, کچھ کی جان گئی. وہ تفصیل لکھنا ضروری ہے میرے خیال میں کہ وہ گولی چلی تو کیسے چلی, کس کے حکم سے چلی, انٹیریئر منسٹر کو جواب دینا ہے نا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ لیٹ دا ٹروتھ کم آؤٹ, آ جائے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, وہ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. آپ کے خیال میں 9 مئی پہ بھی اور 26 نومبر پہ بھی 9 مئی دونوں کا پہ ذرا ہونا چاہیے؟ پریکٹیکلی مشکل ہو جائے گا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے متعلق تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو مارشل لا جو ہیں آپ کے کورٹ مارشلز نے بھی بہت ساری سزائیں دی. اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹس میں. نارملی جب ایک ایشو کے اوپر سب جوڈیس میٹر ہو تو اس پہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں جیسے کہ وہ 2014 کے بعد جو ایک دھاندلی والا کمیشن بنا تھا عمران خان صاحب کی, نصر ملک والا, اس وقت بھی ٹرائیبیونلز میں کیسز چل رہے تھے اور انہوں نے ٹی او آرز کے متعلق فیصلہ کر دیا, اور اس میں سامنے بات آ گئی کہ ٹھیک ہے انڈیویجول سطح پہ دھاندلیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن کوئی آرگنائز سطح کے اوپر یا آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ ریگنگ نہیں. کام سیٹل ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں اس طرح سے سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں اور وہ جو پولیٹیکل ہائپ ہے وہ اگر کم ہو سکتی ہے تو لیٹ دی کمیشنز میں بھی کانسٹیٹیوٹ. ولید اقبال صاحب, آج جو عمران خان سے منسوب سٹیٹمنٹ شاید راجہ صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے ہی بیان آیا تھا کہ اگلا راؤنڈ تب ہوگا اگر حکومت نے کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا. تو یہ پارٹی کی طرف سے تو پھر فائنل پوزیشن یہی والی ہے کہ پہلے کمیشن کا اعلان ہوگا تو پھر بات آگے چلے گی. جی بالکل درست ہے جی, میں اس کی 100% تصدیق کر سکتا ہوں جی. ہماری جو ترجمانوں کی جو ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی یہ واضح طور پہ جو ہے اس کو بات کو جو ہے اس کا ذکر آیا ہے کہ خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ یہ دونوں کمیشنز جو 9 مئی اور 26 نومبر سے متعلق ہیں, جو ہمارے مطالبات میں سے 2 میں سے ایک ہے جو ابھی مین مطالبات کی بات جو ہو رہی ہے, دوسرا مطالبہ جو ہے وہ پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کے بارے میں ہے. تو اس کا جب تک یہ کمیشنز نہیں بنیں گی کوئی مزید مذاکرات نہیں ہوں گے. بالکل واضح ہے جی, میں اس کی تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں پارٹی کے بحاف پہ اور خان صاحب کی طرف سے ہدایات کے طور پہ. اچھا ایک چیز اور بتا دیں, یہ جو جن لوگوں کی 26 نومبر کو جان گئی, کچھ گولی سے زخمی ہوئے, شاید 2-3 مجھے پتہ چلا تھا کہ گاڑی کے حادثات بھی ہوئے ہیں اسی روز, اس کے نتیجے میں بھی ان کی جان گئی, اور کچھ انجرڈ ہیں یا کچھ مسنگ ہیں, اس کی پارٹی نے ڈاکومنٹ کر کے پوری ڈیٹیل جمع کروانے کے لیے بنائی ہے کہ مذاکرات پہ بیٹھیں گے تو یہ تفصیل ہے یہ ہم جمع کروائیں گے؟ میرے خیال میں جو ابھی تک تفصیل جمع ہوئی ہے اور جس سے میں واقف بھی ہوں اس میں تو اس کے جو اصول ہیں اور اس کے جو مین نکات ہیں کہ جی کس طریقے سے, اب 26 نومبر کی خاص طور پہ اگر بات ہے تو اس میں یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اس کا حصہ بنانے کا مطالبہ ہے کہ جس طرح کے ہاسپٹل کے ریکارڈز ہوں اور وہ لوگوں کی گمشدگی کی جو ہیں جس طرح سے ہوتی ہیں طریقہ کار رپورٹ ہونے کا وہ ہو, تو جو اس کے پرنسپلز ہیں, جو اس کے پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر یہ کمیشن جو ہے اپنا جائزہ لے گی, اس کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے. اسپیسیفک نیمز جو ہیں اس کے یا تفصیلات افراد کی وہ اس میں شامل نہیں ہیں فی الحال. وہ شامل لیکن تمام مطلب اتنا میں عرض کر دوں آپ لوگوں کو تفصیل دینی پڑے گی ناموں سمیت. میرے خیال میں کس کس کو آپ شامل کرتے ہیں؟ عمران خان ہوں گے, ڈاکٹر یاسمین ہوں گی, کتنی لمبی فہرست ہے, عمر چیمہ ہوں گے, اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو آپ کس کس کیس کو سیاسی کیس سمجھتے ہیں اور کس کو نہیں سمجھتے, وہ ڈیٹیلز آپ بنا کے جا رہے ہیں؟ وہ آئی تھنک اس کا جی وہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے کہ آپ نے 26 نومبر کا پوچھا نا, 26 نومبر میں تو اس کے اصول جو ہیں وہ لے ڈاؤن جو ہیں کر دیے گئے ہیں تاکہ تعین ہو سکے کہ کون گمشدہ ہے, کون کس کا انتقال ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں کوئی مخصوص افراد کا جو ہے نام نہیں ہے, لیکن بہرحال جو دونوں مطالبات ہیں ان کی تحریری طور پہ جو ہیں اس دونوں میں ناموں کا ذکر نہیں ہے, کچھ اصول ہیں
کہ جی یہ تمام جس طرح سے اگر آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو اس میں میں اگزامپل کے طور پہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے یہ پروڈیوس کی جائے، نہ صرف جس معاملے پر 9 مئی کا سارا جو مظاہرہ ہے مختلف مقامات پر پاکستان میں وہ شروع ہوا، وہ عمران خان صاحب کی اریسٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے، وہاں سے جو ہے فوٹیج سی سی ٹی وی کی سے لے کر کے مختلف مقامات، کیونکہ یہ ایسے مقام نہیں ہے جہاں فوٹیج نہیں، جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہوتے، تو وہ فوٹیج دی جائے، نمبر 1، اور نمبر 2 اگر نہیں ہے تو وجہ بتائی جائے کہ فوٹیج کیوں اویلیبل نہیں ہے اور کس وجہ سے وہ دستیاب جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ لیکن سر دوسرا حصہ جو پولیٹیکل پرزنرز والا ہے اس کے لیے تو آپ کو ناموں سمیت جانا چاہیے۔ میں اگر آپ نام نہیں دیں تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نام کیوں نہیں دیتے۔ جب آپ کہتے ہیں ہمارے سیاسی قیدی رہا کریں تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے یہ سیاسی قیدی ہیں، یہ مقدمات ہیں اور ہم اسے سیاسی قیدی شمار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل تو آپ کو لے کے بیٹھنا چاہیے نا حکومت کے ساتھ، تبھی ڈسکس کریں گے کہ اس کی رہائی یقینی بنائی جائے۔ جی میں اس میں اگر حکومت یہ مانگے ایک لسٹ تو عین ممکن ہے کہ ہم وہ لسٹ کو ایسی جو ہے پرووائڈ کر دیں، اور میں سچی بات بتاؤں کیونکہ میں ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ کوئی اسپیسیفک لسٹ دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، اس پہ شاید ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن جہاں تک میری اطلاع ہے ایسی کوئی مخصوص لسٹ جو ہے وہ شاید نہ دی گئی ہو، لیکن شاید یہ ذکر ضرور ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی بشمول بانی چیئرمین عمران خان کے، ایسی بات ضرور ہوئی ہے جہاں تک میری اطلاع ہے، کیونکہ میں براہ راست وہاں موجود نہیں تھا، میں اس کی 100% فرسٹ ہینڈ تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن یہ معلوم میں آسانی سے کر لوں گا، اگر وقفے میں ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔